بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا وہ حروف تھے، حروف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیسے ملا کر اس کی شکل کیسی بنتی ہے، اس کی ادائیگی تو نہیں سیکھے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھے، اس کے بعد پھر حروف مدہ، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش پڑھے۔ اب دیکھنا ہے کہ انہی حرکات کے ساتھ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر کس طرح ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو لکھا ہوا ہے جزم، اور جزم کی سائن بتائی ہوئی ہے۔ ہم جو انگلش میں سی لکھتے ہیں نا، اس کے اپوزٹ سائڈ اس کا اگر ریورس کریں گے تو وہ جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی مثال دیکھو، الف زبر ا دیا ہوا ہے لیکن با کے اوپر جزم دیا ہوا ہے۔ تو جزم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جزم والا حرف پچھلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو با پر جب جزم آ گیا تو اب با کی ادائیگی خود سے نہیں ہو سکتی، تو اس کو پڑھنے کے لیے پچھلے والے حرف کو دیکھنا پڑے گا۔ تو پچھلا حرف کیا ہے؟ الف زبر ا۔ تو اب الف زبر ا کے ساتھ ہم ب ساؤنڈ جوائن کریں گے تو کیا بنے گا؟ اب۔ تو الف با زبر اب، پہلے الف پڑھیں گے، پھر با کو جوڑیں گے، پھر زبر پڑھیں گے اور پڑھیں گے اب، الف با زبر اب۔ اس کے بعد ہے الف با زیر اب، الف با پیش اب، الف تا زبر ات، الف تا زیر ات، الف تا پیش ات، الف سا زبر اس، الف سا زیر اس، الف سا پیش اس، الف جیم زبر اج، الف جیم زیر اج، الف جیم پیش اج۔ اس کو اج اج اس طرح نہیں، اج 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 اس طریقے کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے الف ہا زبر اح، اح، الف ہا زیر اح، الف ہا پیش اح۔ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ شروع کے 5-6 لیسنز میں صرف حروف کی پہچان کرائی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ ہا جو ہے وہ بیچ حلق سے، یعنی ہمارے گلے کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے، تو اس کو ہا نہیں بولنا ہے، اس کو بولنا ہے ہا۔ تو اح، اش، اح، پھر ہے اق، 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 اد، 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 از، 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 ار، 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 از، از، از۔ زا جب ہم نے سیکھے تھے تب میں نے آپ کو بتائی تھی کہ زا میں سیٹی کی آواز، جو مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز ہے وہ آنی چاہیے، تو اس میں از آ رہی ہے نا، بھنبھناہٹ کی آواز، اس طریقے کی آواز آنی چاہیے، یعنی آپ کا حرف صحیح ادا ہو رہا ہے۔ از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، اس، اس۔ اب یہ دیکھو، اس کے اوپر ہی ہے اس، تو وہ سین ہے، اس کے نیچے صاد ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کو اگر آپ نے اس اس ہی پڑھا تو کوئی فرق نہیں بچتا ہے، معنی پورے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سین باریک، اس صاد موٹا، اس جب ادا کرے تو ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ اس، 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 اغ، 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 ات، ات، ات۔ یہاں پر بھی تو اور تا، تا کو ہم پڑھتے ہیں ات، اس کو ہم پڑھیں گے ات۔ تو جب تو کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہونٹ گول ہونے چاہیے، ات، 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 از، از، از۔ اس میں بھی اور زال میں فرق ہونا چاہیے، زال باریک اور را موٹا، تو زال کے لیے ہم پڑھیں گے از، اس کو ہم پڑھیں گے از۔
پھر ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، الف عین زبر جب ہم حرکات پڑھ رہے تھے تبھی بتائی تھی کہ جو الف خالی نہیں ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو تو حمزہ ہے. حمزہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہمارے سینے کی طرف سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو سینے کی طرف ہاتھ رکھ کر پڑھو، الف زبر حمزہ زبر ٹھیک ہے، سینے سے نکل رہا ہے، لیکن عین نکلتا ہے بیچ حلق سے. تو پہلے کی ادائیگی کے ساتھ پھر عین کو جوڑنا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ بہت لوگ اس کو پڑھتے ایسے الگ الگ نہیں، الف کے ساتھ عین جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر ہے اغ 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 اف 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 اق 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 اک اک اک. دیکھو قوف موٹا حرف ہے تو اس کی ادائیگی موٹی ہونی چاہیے، اق، اور اس کی ادائیگی کاف کی ادائیگی باریک ہونی چاہیے، اک، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ال ال اس کو ال اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم ال ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان کی نوک اس کی کروٹوں کے ساتھ اوپر مسوڑے سے لگ جاتی ہے، تو جدا نہیں ہونی چاہیے. ال اس طریقے سے. ام اس کو بھی ام نہیں، ہونٹ بند کے بند ہی رہنے چاہیے. ان اب دیکھو، اب جو ہے وہ دو حمزہ ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو وہ بھی حمزہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے. یاد رکھنا کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے یا الف پر جزم آئے، الف پر جزم آ رہا ہے یعنی وہ بھی حمزہ ساکن ہو گیا، حمزہ پر جزم آئے تو وہ بھی حمزہ ساکن ہو گیا. ساکن یعنی وہ حمزہ جس کے اوپر جزم ہے، جزم کو سکون بھی بولتے ہیں تو اس کی نسبت سے ساکن، ٹھیک ہے. تو حمزہ ساکن اور الف ساکن میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ الف حمزہ زبر جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے. الف حمزہ زیر الف حمزہ پیش اصل میں الف پڑھ رہی ہوں، اس کو حمزہ ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور وہ الف مدہ میں جو الف ہوتا ہے بس وہی الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو حمزہ ہی پڑھو آپ لوگ، بس آپ کی آسانی کے لیے میں الف پڑھ رہی تھی. حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش اب دیکھیے اس میں قرآن کے ورڈز دیے ہوئے ہیں ایگزامپل کے لیے، تو ان کے اندر کیسے اس کو استعمال کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھو کیسے ہجے کریں گے. حمزہ نون زبر تا زبر انت. ہم صرف حمزہ زبر نہیں بول سکتے، کیونکہ نون پر جزم ہے اور نون بالکل حمزہ کا محتاج ہے، تو حمزہ کے ساتھ نون ملا کے پھر زبر ادا کرنا ہے. حمزہ نون زبر تا زبر انت. حمزہ حاضر دال زیر دی. اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے، معروف مجہول کیا ہے میں بتا چکی ہوں، پھر بتا رہی ہوں کہ اہدی یہ معروف ہے یعنی صحیح پڑھنا، اور اہدی پڑھنا یہ مجہول ہے. مجہول اردو زبان میں پڑھی جاتی ہے، عربی زبان میں مجہول نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. جیسے بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے کیف بولنے کی، کیف اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے. ہاں کچھ ممالک ہے جن کی زبانیں ہی ویسی ہے، بدل نہیں سکتی، تو ان کے لیے گنجائش ہے، اجمیوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اہدے اس کے بعد ہے با عین زبر دال پیش دو. اس کو دو نہیں بولنا ہے، بولیں گے تو پھر حمزہ ہو رہا ہے، وہ دو عین کی ادائیگی کرنی ہے. پھر ہے بطش سعی سین عین زبر یا زبر سعی. کنتو
یہاں پر اکفا ہو رہا ہے کنتو، لیکن اکفا کی سبق انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کنتو، لست، لست، امرن، امرن، بردن، بردن، جمعن، جمعن. دیکھو یہاں پر تنوین آیا ہوا ہے نا، امرن، بردن، جمعن میں. جمعن میں آپ دیکھ رہے ہو عین کے اوپر 2 زبر ہے، تو ابھی تنوین کا انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے سمجھ لو کہ عین 2 زبر کو ان نون کی آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. عین زبر ا، عین 2 زبر ان. جمعن. پھر ہے ہا با زبر حب، لام 2 پیش لن، حبلن، حبلن. خسرن. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تنوین تو پھر آپ تنوین والے جتنے ورڈز ہیں یہاں پر اس کو سکپ کر کے پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے. خسرن. خلقن، خلقن. سبحن، سبحن، سبقن، سبقن. شأنن. دیکھو یہاں وہ مثال آ گئی، الف کے اوپر جزم آ گئے، یعنی یہ حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. اگر یہاں جزم نہ ہوتا الف پر تو پھر وہ کیا ہوتا، شین الف زبر شا، الف مدہ ہوتا، لیکن الف کے اوپر جزم آ گیا یعنی اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. شین حمزہ زبر ش، نون 2 پیش نن، شأنن. صبحن، صبحن. ضبحن، ضبحن. عبدن، عبدن. عدن، عدن. عشرن، عشرن. عصفن، عص، اس کو عص نہیں عص، صاد موٹا ہونا چاہیے. عصفن. غرقن، غلبن. فصل. قدحن، قضبن. کأسن. یہاں پر بھی الف کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہے، حمزہ ساکن ہے، اس کو کاف الف زبر کا نہیں پڑھنا ہے، کاف حمزہ زبر ک، سین 2 زبر سن، کأسن. اگر کنفیوژن ہے تو الف مدہ کے سبق میں جا کے دیکھیں کہ الف کے اوپر جزم نہیں ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ جو ہوتا ہے ایسی الف جس کے اوپر جزم نہیں ہوتا اور اس کے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. یہاں پر الف کے اوپر جزم آ گیا تو یہ حمزہ ہے. کأسن، قدحن. لغون، مسکن. نخلن، نشطن. نفسن، نقعن. یسرن. ابقا، الف با زبر اب، قوف کھڑا زبر قا، قوف کے بعد جو یا ہے وہ خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. جو بھی حرف خالی ہوتا ہے سوائے الف مدہ کے اس کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. ابقا. ترضا، تنسا. فرغب. دیکھو یہاں پر بھی فا کے بعد الف ہے تو فا الف زبر فا، یہ الف مدہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ را پر جزم ہے اور 2 ڈیپینڈنٹ 2 محتاج لیٹرز ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یا تو ہمیں الف پڑھنا ہوگا یا را پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو را کی ادائیگی کریں گے، جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو الف اور را میں سے کس کو ڈراپ کریں گے، الف کو ڈراپ کریں گے، ٹھیک ہے. اور فا کو سیدھا را سے جوائن کریں گے. فا را زبر فر، اس کو ہم فار نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فرغب، فرغب. فنصب، فنصب. یہاں پر بھی فانصب نہیں، فنصب. ونحر، ونحر. اخرج، اخرج. اس کا ہجے کیسے کریں گے، حمزہ خا زبر اخ، را زبر رو، اخر، جیم زبر جا، اخرج. ارسل،
یہاں بہت لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں، را کو موٹا کرنے کے چکر میں سین کو سود کر دیتے ہیں، ارسل بول دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، سین باریک ہونی چاہیے، ارسل۔ را کیوں موٹی ہوں گی وہ انشاءاللہ را کے قاعدے میں دیکھیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ جب ہم حرف را پڑھے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ را بھلے ہی حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے نہیں ہے، لیکن را کو موٹا کرا جاتا ہے کچھ صورتوں میں اور کچھ صورتوں میں باریک، تو یہاں ہم را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ارسل، اغطش، اغطش، افلح، افلح، اکرم،